الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع ہے عدل و انصاف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین کرام، میں نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 90 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے عدل و انصاف کے تعلق سے چند باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، آمین. ناظرین کرام، اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس نے عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے. عدل کرنا، انصاف کرنا ہر چیز میں بہت ضروری ہے. سب سے بڑا عدل اور سب سے بڑا انصاف تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو ایک مانے اور اس کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرے. عدل و انصاف تو یہ ہے کہ آدمی حق بات کہنے میں پیچھے نہ رہے. عدل و انصاف تو یہ ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، جو سچے ہیں، حق پر ہیں، ان کی مدد کرے. عدل و انصاف تو یہ ہے کہ اگر گواہی دینے کے لیے ضرورت پڑے، وہ گواہی اگر اپنے خلاف بھی ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف بھی ہو، پھر بھی سچی گواہی دینا ہے. یہ اصل عدل و انصاف ہے. عدل و انصاف کی اہمیت تو یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہوگا وہ معاشرہ کافی اچھا ہوگا. جس ملک میں عدل و انصاف کا قانون جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس ملک میں برائیاں کم ہوگی. جس ملک میں عدل و انصاف کا قانون اچھے طریقے سے نافذ ہوگا اور اس پر عمل کیا جائے گا اس ملک میں لوگ سکون سے رہیں گے، امن و شانتی چاہیں گے. جہاں عدل و انصاف کا خون کیا جائے گا وہاں ظلم کا دور دورہ ہوگا. لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو سے کھیلیں گے، ایک دوسرے پر تہمت لگائیں گے. دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، دنیا ظلم و ستم کی چکی میں پسی جا رہی ہے. عدل و انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. جو مالدار ہیں وہ اپنے مال کے بلبوتے قانون کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. جو غریب ہے وہی بیچارہ قانون کے دائرے میں آتا ہے. اس پر لوگ تہمت لگا کر قانون کو نافذ کرتے ہیں. وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، لیکن اپنے طاقت کے بلبوتے مالدار لوگ اسے دبا دیتے ہیں. تو عدل و انصاف کا خون کیا جا رہا ہے. جہاں عدل و انصاف کا خون کیا جائے گا، انصاف نہیں دیا جائے گا، حق بات تسلیم نہیں کی جائے گی، صحیح فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، کیا ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے، وہ خاندان اچھا ہو سکتا ہے، وہ سوسائٹی اچھی ہو سکتی ہے، وہ ملک اچھا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. امن و شانتی غارت ہو جائے گی، لوگ سکون سے نہیں رہیں گے، چین سے نہیں رہیں گے. کیا ہم میں کا کوئی آدمی ہے جو یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے اور یوں ہی رہے؟ کیا کوئی آدمی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اپنی ماں کی عزت لوٹنے والے آدمی کو، اپنی بہن کی عزت لوٹنے والے آدمی کو، اپنی بیوی کی عزت لوٹنے والے آدمی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے اور یوں ہی چھوڑ دے؟ یہ تو بیچارے مظلوم ہیں، ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے. جہاں انصاف نہیں ہوگا آپس میں دشمنی پیدا ہوگی. پھر ایسے ہی لوگ جن کو ستایا گیا ہے، جن پر ظلم کیا گیا ہے، پھر یہ لوگ مالداروں کے خلاف اٹھیں گے، مالداروں کا ناحق قتل کریں گے. تو گویا کہ سوسائٹی کے اندر فتن و فساد برپا ہو جائے گا، امن و شانتی ختم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انصاف کا درس دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں انصاف کروں اور انصاف کو نافذ کروں. سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 15. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان انصاف کروں. انصاف ہر چیز میں ہونا چاہیے. کوئی بڑا ہے قانون کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا،
کوئی چھوٹا ہے قانون کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا. یہ اسلام کا قانون ہے جہاں کوئی بڑا نہیں ہے، جہاں قانون کے دائرے میں کوئی سیٹھ نہیں ہے، قانون کے دائرے میں کوئی خاندان نہیں ہے، بلکہ قانون کے دائرے میں کوئی آ گیا تو ہر ایک برابر ہے. اگر بادشاہ ہے وہ بھی غریب آدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا، کٹگھرے میں سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. انصاف دلایا جائے گا کس کو؟ مظلوموں کو، جس پر ظلم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کہ اللہ کے دربار میں کوئی بادشاہ بڑا نہیں ہے، کوئی غریب چھوٹا نہیں ہے، کوئی کالا چھوٹا نہیں ہے، کوئی گورا بڑا نہیں ہے، کوئی عورت نیچی نہیں ہے، کوئی مرد اونچا نہیں ہے. اللہ کے دربار میں تقویٰ کی بنیاد پر ہر آدمی اہم ہے. اگر چھوٹے درجے کا بھی آدمی لیکن متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے قانون کو مانتا ہے تو اللہ کے دربار میں وہ سب سے بڑا ہے. بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے قانون پر نہیں چلتا، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا تو اللہ کے دربار میں، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اسلام کی نظر میں نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی ہے. دنیا کا بسنے والا ہر انسان اسلام کی بنیاد پر ایک ہے، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک ہے. تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ہوا ہے اسے انصاف دلایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ظلم و ستم کو ختم کیا، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو لاگو کیا. جب انصاف کو آپ نے قائم کیا تو دنیا کے اندر انصاف دیکھنے کو ملا، معاشرے کے اندر انصاف دیکھنے کو ملا. ورنہ عربوں کی حالت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانی جاہلیت میں ان کی حالت کیا تھی؟ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے کہ درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے. جہاں انصاف کا گلا کاٹا جائے گا، قانون کو ہاتھ میں لیا جائے گا، قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، وہاں انصاف قائم نہیں ہو سکتا، وہاں لوگ سکون سے نہیں رہ سکتے. دیکھتے نہیں آئے دن قتل ہو رہے ہیں، آئے دن عزتیں لوٹی جا رہی ہے، آئے دن لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. وہ اس وجہ سے عدل و انصاف کا قانون نافذ نہیں ہے. اگر قتل کرنے والے کو اسلام کا قانون بتلا دیا جائے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو دیکھیے آپ قتل کا جو گراف ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گا. لوگ ڈریں گے کہ اگر میں کسی کو قتل کرتا ہوں تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا. لیکن یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات ہے. لوگ اپنی مالداری کی بنیاد پر بچ جاتے ہیں اور غریب بیچارہ یوں ہی بلکتا رہتا ہے، افسوس کرتا ہے. دیکھتے نہیں آپ فسادات میں کتنے لوگوں کے نقصانات ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی دکانیں لوٹی جاتی ہے، عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے. لیکن قانون کے رکھوالے کیا کرتے ہیں؟ پیسے کے بلبوتے اس چیز کو دبا دیتے ہیں. دنیا میں دبایا تو جا سکتا ہے لیکن اللہ کے دربار میں کوئی دبا نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی تھی کہ لوگوں دیکھو، دو آدمی میرے پاس آتے ہیں اور ایک آدمی چرب زبان ہے، یعنی زبان کا بہت تیز ہے اور وہ حق پر نہیں ہے لیکن اپنی زبان کی وجہ سے اپنے بھائی کو دبانا چاہتا ہے. یاد رکھو اگر میں فیصلہ کر دیتا ہوں تو گویا کہ جہنم کا ایک ٹکڑا اسے دے رہا ہوں. چرب زبانی کی وجہ سے، زبان تیز ہونے کی وجہ سے آپ حق کو دبا نہیں سکتے. حق حق ہی رہے گا، باطل باطل ہی رہے گا. دنیا کے اندر اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کسی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اگر چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ ہوا ہے تو وہ فیصلہ اللہ کے دربار میں مانا نہیں جائے گا. حق حق ہی رہے گا. یہاں دبا دیا گیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا، دوبارہ تمام لوگوں کو انصاف دلائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تم لوگوں کے درمیان انصاف کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی وہ مثال قائم کی کہ تاریخ کے اندر ویسا انصاف کرنے والا آدمی نہیں ملتا. صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6788 وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا. بڑے خاندان کی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کی. اب لوگوں نے سمجھا کہ جی یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، قبیلہ مخزوم کی عورت ہے، نبی کے دربار میں سفارش کی جائے کہ یہ عورت کسی طریقے سے بچ جائے. کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سفارش کریں گے؟
تو لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے. لیکن جہاں قانون کی بات آ گئی, عدل و انصاف کی بات آئی, تو نبی نے کیا کہا, تشفع فی حد من حدود اللہ, اے اسامہ کیا تو اللہ کے قانون میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں, اس نے چوری کیا اور میں چھوڑ دوں؟ نبی نے جو جملہ استعمال کیا ہے دنیا کا کوئی اور قائد, دنیا کا کوئی آدمی استعمال کر ہی نہیں سکتا. چوری کا قانون اسلام کے اندر, کس طریقے سے چوری پر قابو پایا جائے گا. آدمی زکات دے, تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, چوری کرتے. زکات کے نظام کو نافذ کیا جائے, پھر اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے. لوگوں کو چاہیے کہ روزگار سے لگائے, نوجوانوں کو روزگار سے جوڑا جائے. نہیں جوڑیں گے تو یہ غلط راستے کی طرف جائیں گے. اس کے باوجود بھی لوگ چوری کرتے تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے. شاید کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر یہ نظام جو نافذ ہے تو وہاں کا ہر دوسرا آدمی ہاتھ کٹا ہو. یہ آپ کی بڑی بھول ہے. جائیے کبھی حج پہ جائیے, دیکھیے کیا دوسرا آدمی آپ کو ہاتھ کٹا ہوا ملے گا؟ نہیں. آپ اس قانون کو نافذ کریں گے تو معاشرے کے اندر شانتی آئے گی, سکون پیدا ہوگا. چوری کا یہ قانون نافذ ہو جائے جس ملک کے اندر, دیکھیے اس ملک سے کس طریقے سے چوری ختم ہو سکتی ہے اور لوگ کس طریقے سے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں. محترم ناظرین, دوبارہ پھر ہم آپ سے ملیں گے مگر تھوڑے سے وقفے کے بعد.